تو خارجیت حقیقت میں خوارج کہتے ہیں. خارجیت ایک فرقہ تھا جو بدعتی فرقہ, اور تاریخی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں, ان کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے سر اٹھایا, اور آپ ہی کی فوج اور لشکر میں تھے. لیکن جنگ صفین کے موقع پر جو حضرت امیر معاویہ سے اہل شام سے حضرت علی کی ہوئی, اس موقع پر جب وہاں مسئلہ تحکیم پیش آیا, حضرت امیر معاویہ نے اپنی جانب سے ایک حکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر پیش کیا, اور مصالحت کی بات کی جنگ کے تیسرے چوتھے روز جب بھی, تو حضرت علی کی طرف سے دباؤ ڈالا ان لوگوں نے کہ نہیں, انہوں نے جو پیشکش کی ہے کہ قرآن کا فیصلہ مانا جائے اس کو قبول کر لو. ہاں, حکم معاف کیجئے ایک طبقے نے کہا کہ مان لو. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ یہ چال ہے, شکست کھا رہے ہیں تو صلح کی بات پیش کر رہے ہیں. بالآخر لوگوں کے دباؤ میں آ کے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مانی, تو انہی لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے حکم مقرر کیا. دونوں حکم مقرر ہوئے, جو معاملہ ہوا. ان خوارج نے جو حضرت علی کی فوج میں ہی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے حکم کیسے بنا لیا؟ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ. دیکھیے دلیل کیا دے رہے ہیں, ان الحکم الا للہ, حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے, اور آپ نے عمرو بن عاص ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا لیا. دونوں فریق نے, یہ بھی کافر اور امیر معاویہ اور حضرت علی بھی کافر, صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا. اور پھر ان کی مخالفت میں ایک جتھا بنایا, نہروان نامی ایک مقام پر جو ہے انہوں نے استقرار پکڑا. بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کی جو علامتیں ظاہر ہوئی, آپ کے ساتھی حضرت خباب کو انہوں نے قتل کیا, ان کے گھر میں شہید کیا لوگ, بچے اور عورت کو, تو پھر حضرت علی کے سامنے جب وہ علامتیں آئیں تو آپ نے ان سے جدال کیا, اور یہ جانا کہ اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو, جس کے روزے اور عبادات کے سامنے اپنی عبادت کو, ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو, عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تم حقیر سمجھو گے, لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے. مختلف حدیثوں میں ان کی کچھ علامتیں بیان کی کہ یہ آسمان کے نیچے زمین پر سب سے بدترین لوگ ہوں گے, شر الخلق والخلیقہ, مخلوق اور عادت کے اعتبار سے سب سے برے ہوں گے. اللہ کے رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ مل جائیں تو انہیں شدت سے عاد کی طرح قتل کر دینا, خاتمہ کر دینا, نیست و نابود کر دینا. قتل کرنے کا حکم دیا وہ صاحب شریعت جس کے بارے میں آپ تعلیمات ابھی سن رہے تھے کہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ قول لین سے بات کریں, لیکن یہاں کہا کہ اگر یہ ملے تو ان کو قتل کرنا, ختم کر دینا. آج ہمارے نوجوان ایسے فکر کے لوگوں کے لیے لائک کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ان کی وجہ سے علماء حق کو ہدف تنقید بناتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں. عالم اسلام کی جو خبریں ہم سنتے ہیں نا, فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, اسامہ بن لادن, داعش اور پھر القاعدہ اور ان کے گرگے جو علماء کرام کو, خاص طور سے اہل السنہ والجماعہ, اہل حق کے علماء کرام کو نشانہ بناتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے خلاف فتوی بازی کرتے ہیں, نوجوانوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں, مختلف مسلم ملکوں میں وہاں کے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں, چھپ کر ان کے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں اور فساد فتنہ پھیلاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی تعمیری کام نہیں کرتے. انہوں نے اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے تحریکی ہیں, انہوں نے مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچایا ہے, فائدہ کچھ نہیں پہنچایا. اسلام کا نام لیتے ہیں. نوجوان خاص طور سے بار بار کہتا ہوں, یہ سنیے, اسلام پسندی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, لیکن اسلام کا صرف لیبل ہے. جب انہیں حکومت ملی تو کبھی انہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی. یوسف القرضاوی صاحب کا الجزیرہ پر 2011 کا انٹرویو آن ریکارڈ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ حریت یعنی آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ مقدم ہے. ان الحریہ کیا ہے, مقدم علینا عندنا من تطبیق الشریعہ, اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا. اور یہاں وہ امیر المومنین کی طرح جانے جاتے ہیں ان تحریکیوں کے یہاں.